اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں میرے حبیب کے سامنے بلند نہ کرو اور حضور کی آواز سے بلند نہ کرو۔ یہ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جناب صدیق اکبر نے عہد کیا، افضل الخلق بعد الانبیاء، خلیفہ بلا فصل، آپ نے عہد کیا کہ اب کے بعد میں حضور سے ایسے بات کیا کروں گا جیسے راز کی بات کی جاتی ہے، اتنی آہستہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے اس طرح بات فرماتے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنے کی حاجت آتی، مطلب اتنی آہستہ۔ جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابہ کرام نے اس پر سب نے عمل شروع کر دیا۔ صرف میرے رب کو اتنی بھی بات پسند نہیں کہ میرے حبیب کی آواز سے کسی کی آواز بلند ہو جائے۔ اور سامنے کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جن سے اللہ راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کن کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے آوازیں پست رکھنی ہے؟ کہ جن کے عمل کے بارے میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے صحابی نے جو ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اگر کوئی اس کے بعد احد پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کرے تو وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ اخلاص اور نیت ہے جو قیامت تک کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے ازل میں جن کو چنا، ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل میں تمام لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، صحابہ کے دلوں سے پاکیزہ دل کسی کا دل نہیں پایا گیا، اس لیے انہیں حضور کی غلامی کے لیے چنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اونچی اور چلا کے بات کرنے والوں کے لیے بہت وعیدیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائیں۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے ادب کا، اور اس بارگاہ خاص کا ادب جس کے بارے میں عزت بخاری نے کہا کہ ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک تر، اور نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا۔ ہمارے قائد یہ حدیث پاک سنانے کے بعد فرماتے تھے نفس گم کردہ می آیت ابو بکر و عمر ہی جا، کہ یہ وہ بارگاہ ہے کائنات میں جہاں پہ ابو بکر و عمر بھی اپنا سانس روک کر بیٹھتے ہیں، اتنی نازک بارگاہ ہے۔ اور اگر یہ احتیاط نہ کی گئی ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، اور اس حالت میں کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو حضور کی بے ادبی، گستاخی اور اس طرف جاتا ہے، پھر اس کو آپ ہزار لاکھ دلیلیں دیں، وہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ وانتم لا تشعرون میں داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کو خبر ہی نہیں کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور مغز قرآن روح ایماں جان دیں ہست حب رحمت للعالمین، جو ادب ہے وہ سارا کا سارا حضور کی محبت ہے، جو اسلام ہے سارا کچھ حضور کی محبت ہے، اس کے بغیر نہ کوئی بات ہے۔ یہ تو صحابہ کرام کا ادب، اب جانوروں کا حضور کے سامنے ادب۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم نے ایک بکری گھر میں رکھی ہوئی تھی، جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہ ہوتے تو وہ بے چین ہو جاتی، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اوپر کبھی نیچے، کبھی مشرق سے مغرب، شمال کی جنوب، پورے گھر میں بھاگتی رہتی۔ اور فرماتے جب رسول اللہ گھر میں تشریف فرما ہو جاتے تو وہ ایک کونے میں لگ کر بیٹھ جاتی، اور لم یترمرم مخافۃ ان ینتبہ رسول اللہ، وہ زور سے اپنی پونچھ بھی زمین پر نہ مارتی کہ کہیں حضور کی طبیعت پر گراں نہ گزر جائے۔ اور یہ ہے جانوروں کا حضور کے سامنے ادب۔ اور اسی طرح ایک انصاری صحابی وہ آئے حضور کے پاس، کہا حضور اونٹ سرکش ہو گیا ہے، باغ بھی خشک ہو رہا ہے، فصلیں بھی خشک ہو رہی ہیں، ہم اس کے اوپر پانی لاد کے باغ کو بھی پانی دیا کرتے تھے اور فصلوں کو بھی پانی دیا کرتے، وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ اپنی پیٹھ پر کسی کو سوار نہیں ہونے دیتا، اور ہم نے اسے ایک باغ میں بند کر دیا ہے، اور جو باغ میں جاتا ہے اس کو کاٹتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، آپ جب سامنے باغ کے گئے آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو، انہوں نے کہا حضور یہ وحشی ہو گیا ہے، حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ جب دروازہ کھلا تو وہ بھاگتا ہوا حضور کی جانب دوڑا، اور آ کے اس نے، ہمارے قائد کہتے تھے لمبے لمبے ہونٹ حضور کے قدموں میں رکھ دیے۔ یہ تو ہو گیا جانوروں کا حضور سے ادب۔ اور معاہدہ حدیبیہ کے دوران جب معاہدہ لکھا گیا تو اس پر لکھا گیا ھذا ما کتب علیہ محمد رسول اللہ، تو قریش نے، جو ان کی طرف سے معاہدہ کرنے والے افراد تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے
کہ اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مان لیں، تو انہوں نے کہا یہ محمد ابن عبداللہ کریں اور رسول اللہ آگے سے مٹائیں۔ تو حضور نے حضرت علی کو حکم دیا، علی کہ یہ مٹا دو۔ فرمایا لا امحو کا ابدا، حضور علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا۔ حالانکہ حکم ہے، حضور نے فرمایا علی مٹا دو، لا امحو کا ابدا، قیامت تک علی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹا سکتا۔ اور جہاں میرے آقا و مولا کا نام لکھا ہوگا قیامت تک کوئی مولا علی کا غلام اس کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ ہمارے لیے ہے نا سب کچھ۔